یہ ترجمہ دسو صحیح ہے کہ غلط؟ وہ ہے تو کل میں اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ انہوں نے کہا یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں کہا جی بالکل صحیح ہے۔ تو پھر کی خیال ہے؟ میں کہا جی ان قرآن پاک آگے تو سامنے کسی دی کی چل سکتی ہے؟ قرآن پاک دے اگے تو ہر چیز ہیچ ہے۔ اللہ پاک نے یہ حفاظت کا وعدہ فرمایا اور انہوں نازل بھی آپ ہی کیتا۔ یہ کسی مولوی دا، کسی آدمی دا، کسی امام دا، کسی پیر فقیر دا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس تو بعد اگلے دن انہوں نے پھر مینوں ایک اور آیت دکھائی، آیت نمبر 188 اگلے الاعراف دا وچ۔ وہ جدو اسی دیکھی کہ وہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک دی انہوں نے سانو حوالہ دیتا کہ تسی یہ دیکھو کہ یہ اللہ پاک کی فرما رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 قل لا املک لنفسی۔ جدوں یہ اسی پڑھیا انہوں نے ترجمہ سکھایا دسیا، پھر ساڈا عقیدہ ہلیا اس جگہ سے جس جگہ پہ پہلے سی، اسی اتوں پٹے گئے۔ ساڈے عقیدے تزلزل آ گیا کہ یہ تو جو ساڈے عقیدے دے یہ تو بالکل الٹ ہے۔ ہوں اسی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سانو اللہ دی بات ماننی چاہیے ہے یا ان مولویوں کے پیچھے چلنا چاہیے۔ پھر اس قرآن پاک دی روشنی دے نال پھر اللہ پاک نے توفیق دیتی کہ قرآن پر یقین زیادہ ہو گیا اور انہاں دے مولویوں دے جڑے خیالات اور بیان فرضی من گھڑت چیزاں اس تو دوری اختیار کر لی۔ اس طرح کرتے کرتے اللہ پاک نے سانو یہ توفیق دیتی کہ اسی اس اہل حدیث سلیکٹ کیتا۔ اس تو پہلا تھوڑا بریلی دیوبندیاں دے چکر چ بھی رہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہاں نالوں بریلی والے نالوں یہ اچھے ہون۔ جدوں انہاں دا کھاتا دیکھیا کہ انہاں دی بھی گل وہی جڑی بریلویاں دی، جو بریلویاں دی چیزاں دیکھیاں وہی اسی دیوبندیاں بھی پائیاں۔ ایک لندن دا چینل ہے قادیان، انہاں دے جو امیر ہیں انہاں کو ایک دیوبندی نے سوال کیتا کہ حضرت جنہوں تسی مندے ہو نبی، وہ نام قرآن پاک ہے مرزا غلام احمد نو تسی نبی مندے ہو، کیا وہ نام قرآن پاک ہے؟ انہوں نے اگوں جواب یہ دیتا کہ جنہوں تسی امام مندے ہو انہوں دا نام قرآن پاک ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں دا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تسی سانو کداں کہہ سکتے ہو؟ تسی بھی انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو تسی بھی رسول مندے ہو، جداں اسی رسول مندے ہیں تسی بھی اسی طرح مندے ہو، لیکن اسی اعلان مندے ہیں، لیکن تسی تھوڑا ہور طریقے نال مندے ہو۔ تھوڑا کس طرح دے نال مندے ہو؟ وہ دی مثال انہوں نے دی کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے، اس گھوڑے نے انہوں بہت محبت۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مینوں یہ اطلاع دے کہ تہاڈا گھوڑا مر گیا تو میں اس شخص نوں بھی نال ہی قتل کر دیاں گا۔ تو کوئی اتفاق نہ گھوڑا مر گیا، تو کوئی اطلاع دین واسطے تیار نہیں کہ بادشاہ نوں کس طرح اطلاع دی جائے کہ اگر اسی کہوں کہ گھوڑا مر گیا تو سانوں بھی نال ہی مار دیا جائے گا۔ تو ایک شخص نے ہمت کی تھی، اس نے ہیلا بنایا، اپنی طرفوں ایک سوچیا ہیلا کڈیا کہ میں دسدا جی انہوں نے جا کے۔ کہنے لگے حضرت جب میں دور سی تو مینوں گھوڑے دے ہن ہنانے دی آواز آ رہی سی، تھوڑا جا نزدیک ہویا تو ہور آواز گھٹ گئی، ہور نزدیک ہویا تو ہور کم ہو گئی۔ جدوں میں وہ کول پہنچیا تو گھوڑے دے ہن ہنا دی آواز بالکل ختم ہو چکی سی، گھوڑے دی آواز نہیں آ رہی سی، خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کمبخت یہ کیوں نہیں کہندا کہ گھوڑا مر گیا؟ صرف موت تو ڈر دیا میں تو ایک گھوڑا نہیں کہہ رہا کہ گھوڑا مر گیا، اس طرح طریقے نہ مار رہے ہیں۔ تسی بھی اس طرح نبی نہیں کہندے کہ تینوں کوئی پکڑ نہ لوے، تہاڈی موت نہ آ جائے، کوئی سر تے تہاڈا سر قلم نہ کر دے، اس طرح تسی ڈردے ہوئے ہیں انہوں نبی نہیں کہندے، لیکن مندے تسی بھی اس طرح ہو جس طرح وہ بھی گھوڑا مر گیا کہندا، لیکن وہ طریقے نہ ہور طریقے نہ کہہ رہا، لیکن مقصد وہ بھی گھوڑا مرنا ہے۔ تسی بھی رسول ادا ہی مندے ہو جداں اسی مندے ہیں، لیکن تسی کس طرح مندے ہو اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گل نوں ٹھکرا دیندے ہو
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਮਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। تو یہ دسیا کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کامیابی ہے اور غیراں دے طریقیاں دے ناکامیابی۔ تو ایک واقعہ فضائل ذکر صفحہ نمبر 484 وچ پڑھیا کہ ایک نوجوان تھا، یہ سیوطی صاحب سے اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ ایک نوجوان تھا ہمارے محلے میں رہتا، اس کے متعلق یہ سنا تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، تو مجھے اس میں کچھ تردد تھا اور دل نہیں مان رہا تھا۔ اتفاق سے ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تو کھاتے کھاتے اس نے چیخ ماری۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اچھا بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی ماں کو ایک سیٹ تھا میرے پاس درود شریف کا 70,000 مرتبہ کا سیٹ تھا، وہ کچھ میں اپنے لیے رکھے، کچھ اپنے خاندان کے لیے، کچھ بیوی کے لیے رکھے، ان میں سے ایک سیٹ میں نے چپکے سے اس کی ماں کو بھی دے دیا، اس کی ماں کو پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر چیخ ماری کہ حضرت کیا ہوا؟ کہہ رہے اب میری ماں جنت میں آ گئی، اب میری ماں جہنم سے ہٹا لی گئی ہے، جنت میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے کہ اس سے مجھے دو تجربے ہوئے، ایک تو واقعی یہ صاحب کشف ہے، ایک تو یہ واقعی آدمی صاحب کشف ہے، دوسرا کہ یہ جو میرا سیٹ ہے وہ جہنم سے آدمی کو جنت میں لے آتا ہے، جہنم سے جنت میں لے آتا ہے۔ تو جب اس کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک دے سارے تینوں گلاں خلاف۔ ایک تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ لا کاشف الا ہوا، کہ اللہ تو سوا کو کاشف ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ صاحب کشف ہے۔ دوسرا، یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے پڑے ہیں، ابا جی رو رو کہنے ہو گیا کہ اب میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ اس کا پھر یہ آدمی یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب علیہ السلام تو بھی زیادہ جان دو ہے کہ جڑا جنتی بھی سیر کر رہا ہے، وہ دوزخ بھی دیکھ رہا ہے، جہنم نو بھی دیکھ رہا ہے، جنت نو بھی دیکھ رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام دے ابا جی کنویں نو نہیں دیکھ سکتے، یہ شان تو ود گئی ہوئی۔ پھر میں نے کہا یہ نبیوں کی توہین کر رہے ہیں، بزرگوں کو اکیلے آ کے۔ پھر تھوڑا سا دل بیزار ہوا، اچاک ہوا۔ اور دوسرا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے کہ قل، آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ ما ادری ما یفعل بی، قل ما ادری ما یفعل بی و بکم، پتہ نہیں میرے نال کی ہونا ہے، تھوڑے نال کی ہونا ہے۔ ہاں جی، تو اب اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، کیا حساب کتاب ہے، کیا بات چیت ہے۔ اب یہ آدمی سب کچھ بتا رہا ہے کہ میری ماں جنت میں جنت، اس کو دیکھ کر ابھی تھوڑا سا دل پیچھے ہٹا۔ اور اس کے بعد پھر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ کوئی غائب نہیں جانتا، اب یہ وہی بتا رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں۔ پھر ان کا دوسرا ایک اور واقعہ فضائل حج میں کہ ایک شخص بزرگ گزرے، کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس مرنے کے لیے جگہ ہے؟ ہم نے کہا آئیے آگے مر جائیں، اندر آ جائیں، آگے مر جائیں۔ وہ شخص اندر آیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور لیٹا اور مر گیا۔ اب وہ جب مر گیا تو ہماری ذمہ داری ہوئی کہ اب ان کا کفن دفن بھی کریں، اس کا کوئی انتظام کریں۔ اب جب میں اسے نہلانے لگا تو وہ ہنس رہا تھا، جب میں اسے نہلا رہا تھا وہ ہنس رہا تھا۔ اب وہ نہا رہا، جب میں نہا رہا تو ہنس رہا۔